الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے سبق نمبر 2 حصہ اول اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ یہ ایک سلائیڈ ہے جو آپ کو ہر سبق کے شروع میں دکھائی جائے گی۔ کیا آپ نے گزشتہ سبق جو ہے وہ پورا پڑھا یا اس کا 25% پڑھا یا 50%؟ اور اگر نہیں پڑھا تو ارادہ کیجئے کہ آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کلاس کی ابتدا سے پہلے ہم پچھلے اسباق سے چند سوالات کرتے ہیں۔ اس کورس آؤ قرآن اور نماز سمجھے کے مقاصد کیا ہے؟ 2، 5، 3، 6 جواب دیجئے۔ ABCD کیا صحیح ہے؟ جی کوئی بردر یا جو ہے سسٹر بتائیں۔ جی ہاں 6۔ گڈ۔ ترجمہ کیجئے۔ اعوذ ہم پناہ میں آتے ہیں، میں پناہ میں آتا ہوں، وہ پناہ میں آتا ہے، میں پناہ مانگوں گا۔ اس کا ذرا میں پناہ میں آتا ہوں۔ میں نے کہا تھا اس کو ذرا توجہ سے کیجئے گا، آپ لوگوں نے بڑی جلدی کر دی ہے۔ چلیے جواب دیکھتے ہیں۔ یہ اصل میں اعوذ جو ہے یہ مضارع کا ہے۔ مضارع کے افعال کا ترجمہ حال اور مستقبل دونوں میں کیا جاتا ہے۔ میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگوں گا، یہ دونوں اس کے ترجمے ہیں۔ آپ کو چونکہ ابھی صرف ایک بتایا گیا تھا اس لیے میں جواب صحیح مان لیتا ہوں، لیکن جلدی مت کیا کیجئے۔ جب کہا جائے غور کریں تو سمجھ جائے اس میں کوئی نقطہ ہے۔ من کا معنی کیا ہے؟ طرف پر، سے، پاس۔ کس نے پڑھا ہے؟ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم جو ہے پلیز ابھی میوٹ کر لیجئے پلیز، تاکہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہو۔ جب میں سوال جواب کروں اس وقت بے شک میوٹ کر لیجئے۔ شکریہ۔ سورۃ فاتحہ کی جو ہے آیت 1 سے 3 جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور گرامر میں ہوا مسلم، ہم مسلمون یہ جمع ہے وہ ہم سیکھیں گے۔ نقطہ تعلیم یا شوق جو ہے وہ بہت اہم ہے آج کے سبق میں، اور اس سبق میں انشاءاللہ ہم آج 15 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً جو ہے 1400 بار آئے ہیں، اور کل ہم نے 12 سیکھے تھے جو تقریباً 1300 مرتبہ آتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس سبق کی طرف۔ الحمدللہ سبق کا تعارف جو ہے یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، سورۃ فاتحہ، اور اتنی اہم کہ ہم اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور دن میں ہم کتنی بار جو ہے جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو اندازہ کیجئے یہ کتنی اہم ہے، اس سے اندازہ لگائیے۔ تعوذ اور سورۃ فاتحہ کے الفاظ قرآن پاک میں 9000 بار آئے ہیں، یعنی ہم نے جو 40,000 کے قریب سیکھنے سمجھے اس کا 1/4 تو صرف سورۃ فاتحہ اگر آپ کو آتی ہے اور تعوذ آتا ہے تو یہ اس کے اندر جتنے الفاظ آئے ہیں ان کے اگر معنی آپ کو آتے ہیں، ان کی بناوٹ آتی ہے، تو سمجھے آپ جو ہے قرآن پاک کے 9000 جو ہے الفاظ سیکھ چکے۔ تو اس کا پہلا جو ہے سورۃ فاتحہ کا شروع ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو آئیے ہم اس کا جو ہے پہلے ترجمہ لیں گے، پھر اس کے جو ہے ہر جو ہے اسم یا حرف اور فعل جو ہے اس کی شناخت کریں گے۔ بسم اللہ، بسم اللہ سے، کیا؟ اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا، یہ اس کا رواں ترجمہ تھا۔ اس میں پہلا لفظ ہے بسم، یہ اصل میں اسم اور بی کے ساتھ ملتا ہے۔ بی ایک حرف ہے، اسم جو ہے وہ نام ہے، یعنی نام سے۔ ابھی آج یہ بی کا آپ ایک معنی یاد کر لیں، بی کی ایک معنی ہے سے، اور بھی اس کے معنی آئیں گے وہ آگے دیکھیں گے۔ اسم کی جمع اسما ہوتا ہے، جیسے اسماء الحسنہ اللہ کے بہترین نام۔ الرحمن الرحیم یہ ایک بہت خاص لفظ ہے،
یہ عربی میں ان الفاظ کا طرز ہے یا ان کی بناوٹ ہے جس میں کسی چیز کا بہت ہی زیادہ جو ہے وہ جوش کا اظہار ہوتا ہے، جیسے غضبان شدید غصے میں، الرحمن بہت ہی زیادہ مہربان، بہت ہی زیادہ جو ہے شدت سے رحم کرنے والا اور مہربان ہونے والا، الرحیم یہ اور رحمان ان کا معنی ایک ہی ہے، لیکن رحیم کے معنی ہے تسلسل، مسلسل، اور رحمان کے معنی ہے شدت سے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صرف جو بہت شدت سے اور تسلسل مسلسل ہے، گویا اس کا اشارہ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلسل جو ہے رحم اور مہربانی کر رہے ہیں، اور اگر رحمت کے جوش کو آپ تسلسل سے ضرب دیں تو سمجھے رحمت کی موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ یعنی جب آپ نماز میں یہ آیت شروع کرتے ہیں یا کسی تلاوت کے لیے شروع کرتے ہیں یا کسی چیز سے پہلے اس کا نام لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو گویا آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس جو ہے رحمت کا جو ہے تصور کریں جو جوش اور شدت کے ساتھ آپ کی طرف جو ہے لپکتی ہے اس یہ کہنے سے۔ تو گہرے تصور کے ساتھ احساس کے ساتھ آپ احتساب کریں اپنا کہ آیا اب کتنی بار بسم اللہ کے ساتھ جو ہے کسی چیز کی ابتدا کرتے ہیں، اور جب کرتے ہیں تو آیا آپ کے ذہن میں آپ کے تصور میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شدت سے رحمت اور مہربانی آپ کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں۔ رحمت والا جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے، اللہ کی رحمت کو محسوس کیجئے۔ اس نے ہم کو پیدا کیا، آنکھ کان ہاتھ پیر دیے، ماں باپ رشتے دار دوست ساتھی زمین آسمان پانی اور ہر طرح طرح کے کھانوں کا انتظام وغیرہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ دوسری عادت ہوگی ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ پہلی عادت کیا تھی؟ ہم نے 12 عادت سیکھنی ہے یہ الحمد شریف کے ختم ہونے تک، تو ایک عادت آپ کو کل بتائی گئی تھی، کوئی بتانا چاہے گا کہ پہلی عادت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں یہ تو وہ کلمات جو آپ نے پڑھنے ہیں، پہلی عادت یہ ہے آپ نے تحفظ اپنی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تو آپ نے اللہ سے پناہ مانگنی ہے۔ پہلی عادت ہے پناہ مانگنا، حفاظت میں آنا، اور کیسے آئیں گے؟ تعوذ کے جو ہے پڑھنے سے۔ دوسری عادت یہ ہے کہ ہر کام کے شروع کرنے سے بسم اللہ پڑھنا ہے، اور بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ دو عادتیں تو اب آپ کو پتہ چل گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں جو ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ان کی مدد اور ان کے مہربانی کے جو ہے طلبگار ہوتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولئے، اور آزمائش کے موقع پر ہمیں اللہ سے بہتر گمان رکھنا چاہیے کہ اس نے یہ جو بھی آزمائش ہے ہماری بھلائی کے لیے رکھی ہے۔ تیسری عادت ہے اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے، بے حساب رحمت والا ہے، یعنی ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے۔ تو تیسری عادت کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے بہت سے فائدے ہیں، مثلا زندگی میں جو ہے سکون ہے، اچھا جو ہے ہونا، خوشی، کامیابی، صحت، اطمینان، بہتر تعلقات وغیرہ، اور یہ مغرب کے جو ہے وہ جو پازیٹیو تھنکنگ ہے مثبت، اس سے کہیں گنا بہتر ہے۔ کیوں؟ ان کا تو نظریہ یہ ہے، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو مثبت پہلو سے دیکھیں گے تو آپ کی زندگی پہ اچھے اثرات آئیں گے۔ ہمارا مثبت پہلو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی رحمت اور اس کی مہربانی کے طلبگار ہوتے ہیں، اس کے رحم کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا، ہمارے اوپر مہربانی کرے گا۔ تو آئیے آگے چلنے سے پہلے اس پہلی آیت مبارکہ کا جو ہے ترجمہ آپ میں سے کوئی ساتھی کر دے۔ یس ہینڈ ریز کیجئے تاکہ میں آپ میں سے کسی کو کہہ سکوں۔ جی عامر فاروق پلیز آپ کر دیجئے، آپ نے پہلے ہینڈ ریز کی ہے۔ سمیرہ آپ سے اگلی آیت کا انشاءاللہ۔ بسم اللہ، بسم نام سے، بسم اللہ اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا۔
जज़ाक अल्लाह ब्रदर, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। ये हमारे कुछ सवाल जवाब होते हैं, आमीन। इनको आप तवज्जो से देखा कीजिए। रहमान का मानी बताइए। खूब माफ करने वाला, निहायत प्यासा, निहायत रहम करने वाला, निहायत भूखा। ABCD जी क्या है? पहले वो सी था, वो पहले चले कोई अगला बता दीजिए। रहीम के मानी है अच्छे इखलाक वाला, कभी करने वाला, खूबसूरत, मुसलसल रहम करने वाला। ABCD मुसलसल रहम करने वाला। क्या बात है। अच्छा जी, अगला सवाल आ गया। और रहमान और रहीम से हम ये आदत सीखते हैं, क़यामत के दिन को याद करना, अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखना, गरीब और जरूरतमंद की मदद करना, मुस्बत किरदार अपनाना। अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखना। बिस्मिल्लाह का असर हमें महसूस होगा जब हम इसको तजवीज़ के साथ कहेंगे, जब हम इसको जोर से कहेंगे, जब हमको अल्लाह की सिफात के बारे में बेहतरीन इल्म होगा, जब हम इसको आहिस्ता कहेंगे। हाँ जी, कब महसूस होगा? जब हमको अल्लाह की सिफात के बारे में। कौन सा फिक्रा दूसरों से, प्लीज प्लीज या तो अनम्यूट कर लिया करें अगर शोर हो, या चुप हो जाया करें जब मैं बोलूं, ताकि बाकी लोग सुन सकें कि मैं कह क्या रहा हूँ। कौन सा फिक्रा दूसरों से ज्यादा अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखने में मददगार होता है? बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह, औज़ु बिल्लाह, अर्रहमान रहीम। ये अभी आया ना सवाल। अर्रहमान अर्रहीम। वो हो गया, हो गया, हो गया। दिल की गहराई से अल्लाह की तारीफ बयान करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? एक से ज्यादा जवाब है, अभी होशियार हो जाइए। ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। अल्लाह की सिफात और उसकी मखलूकात के बारे में बात करनी चाहिए, अल्लाह की सिफात और उसकी मखलूकात पर गौर करना चाहिए, अल्लाह की सिफात और उसकी मखलूकात का मुताला करना चाहिए, बेहतरीन नींद चाहिए। ABCD। एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं, बस मैं इतना बताऊंगा। अल्लाह की सिफात और उससे मखलूकात का मुताला करना चाहिए। ABC तीनों। वेरी गुड। ABCD जिसने कहा उसके पूरे नंबर आ गए। चले जी, दूसरी आयत है, अभी आप म्यूट कर लीजिए और फिर ये जो है हम इसका तर्जुमा जो है वो सुमेरा सिस्टर से करेंगे। अल्हम्दु, अल्हम्दु ये एक बहुत खास लफ्ज़, जैसे आऊज़ु खास है, इसी तरह ये अल्हम्दु भी एक खास है। इसके दो मायने होते हैं। तमाम तारीफें, अल जब लग जाते अल के मायने होते हैं खास, यानी तमाम तारीफें, और शुक्र क्या है? लिल्लाह है। लिल्लाह के दो टुकड़े होते हैं, ली के मायने होते हैं लिए, अल्लाह यानी अल्लाह के, ये मिल के लफ्ज बना है लिल्लाह है, अल्लाह के लिए। रब, रब जो है अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, और अल्लाह जो है उसका जाती नाम है। क्या? अल आलमीन, अलिफ लाम लग गया, तमाम। अलिफ लाम के दो इस्तेमाल आज अभी मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये जिसके साथ लग गया उसे मार्फा कर देता है। मसलन मैं कहूँ किताब, इसका मतलब है कोई भी एक किताब, लेकिन अगर कहूँ अल किताब तो इसका मतलब है कोई खास किताब। मैं कहूँ कलम तो कोई भी कलम हो सकता है, लेकिन मैं जब कहूँ अल कलम इसका मतलब कोई खास कलम में बताना। एक तो ये खास कर देते हैं, मार्फा कर। दूसरा है ये जब किसी सिफ्त के साथ आता है या और खास मुकाम पे आता है तो इसके मैंने होते तमाम, जैसे अश-शैतान, कल पढ़ा था आपने, तमाम शैतान। अल्हम्दु तमाम तारीफें, तमाम शुक्र। अल आलमीन तमाम जहां। तो ये अलिफ लाम का दूसरा जो है मायनी आपको आज पता चल गए कि अगर किसी लफ्ज के साथ, इसम के साथ जब ये आता है खास तौर से, या फेल के साथ आता है, उस सूरत में ये तमाम क्या मायनी देता है। जैसे शैतान, जिन, अल इंसान तमाम इंसान। जैसे हम फेल है, इसके साथ आया तो तमाम तारीफें होगी। तो अल के ये दो मायनी जो है याद रखिएगा। मार्फा करता है, जो कि आज हम पढ़ेंगे भी ग्रामर। तो सॉरी, अल हम के मायने है तमाम तारीफें और शुक्र, और लिल्ला के दो टुकड़े होते हैं, ये आपको मैंने बता दिया है। रब के मायने हम जरा देख लेते हैं। रब के मायने है परवरिश करने वाला, पालने वाला, जर्रे जर्रे को, करोड़ों खलियों को पल पल पालने वाला, ऑक्सीजन खिलाने वाला। आलिम जो है हम आम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आलम इंसान, आलम हैवानात, आलम मलाइका, आलम जिन्नात, और इसकी जमा होता है आलमीन। तो यहाँ अल्लाह ताला ने आलमीन का जिक्र किया, तमाम जहान। इसका मतलब पता नहीं कितने जहान हैं,
اور اللہ تعالیٰ نے اب تک پتہ نہیں کتنے جہان بنا کے ختم کر دیے، اور ہمارے بعد بھی پتہ نہیں کتنے جہان وہ بناتا رہے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. ہماری سوچ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. ہمارے لیے یہی ہے کہ اس کی ذات جو ہے وہ بہت بڑی ہے اور بہت سے جہانوں کی مالک ہے جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. تو لہٰذا گہرے تصور احساس کے ساتھ اپنا احتساب کیجئے کہ ہم اس عالم میں جو ہے ہماری کیا حیثیت ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے کس طریقے سے پا سکتے ہیں، اس کی رحمت اور اس کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں. اس کے لیے پلان بنائیں، تبلیغ کریں، دعا. تو لہٰذا اس کے اسباق لیتے ہیں اس آیت مبارکہ کے. ہم کا پہلے معنی تعریف دل سے کرنا ہو تو رب العالمین پر غور کر لیجیے، کس طرح وہ ہر پل جو ہے ہر مخلوقات میں سے سب کی جو ہے پرورش کا سامان مہیا کرتا ہے. جتنا آپ کائنات پر غور کریں گے، سائنس پڑھیں گے، تو دل سے تعریف کہ وہ ذات کتنی مہربان ہے کہ تمام جو ہے مخلوقات کا جو ہے وہ پرورش اور پالنے والا ہے، اور ان کی ضروریات کو ان کے کہے بغیر پورا کر رہا ہے. تو عادت نمبر 4 ہم یہ سیکھتے ہیں، خوب علم حاصل کیجیے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے. تو اب تک ہم نے 3 پڑھی تھی، یہ چوتھی عادت آ گئی. احتساب کریں کہ میں کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے، لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں اور اللہ الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں. آپ جب بھی کوئی چیز دیکھیں متاثر ہو تو الحمدللہ اللہ کا شکر کریں کہ وہ چیز آپ کو پتہ چلی اور آپ کو دکھائی. ہم کا دوسرا معنی ہوتا ہے شکر کرنا، اور یہ ہماری عادت نمبر 5 ہوگی، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے اس کا بار بار شکر کرنا. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے جو ہے اس کا ترجمہ کریں. یس میرا سسٹر کدھر گئی؟ آپ نے اس وقت ہینڈ ریز کیا تھا. چلیے آپ اس کا ترجمہ کر دیجئے. یس سسٹر کیجئے. الحمد تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. تو اب یہ سوال جواب ہے. الحمد کا معنی ہے ساری طاقت، تمام شکر، تمام تعریفیں، تمام تعریفیں، تمام سوچ لے بی این سی ہاں 2 معنی ہے، ایک معنی نہیں ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا سوچ لے. وَلِلَّهِ ترجمہ کیجئے. اور اللہ، اور اللہ سے، اور اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے. سی اور اللہ کے لیے. آتے سیکھتے ہیں. ایک سے زائد جواب ممکن ہے. اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی مخلوقات پر غور کرنا، اللہ کا شکر کرنا، اس کے خیال رکھنے پر غور کرنا. ABCD. ویری گڈ. اس کے فل نمبر ہے بھائی. اگلی آیت مبارکہ ہے جو ہماری آج کی آپ کی ہے، کیونکہ ہم نے 3 ہی آیتیں آج پڑھنی ہے اس کی. الرحمن الرحیم، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. الرحمن بہت مہربان، رحم کرنے والا، یعنی تسلسل سے، مسلسل سے. رحمت کا مطلب ہے محبت کے ساتھ جو ہے کسی کے خیال کا، کسی کا خوب خیال رکھنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا. دیکھیے اللہ کس طرح ہم پر مسلسل رحم کر رہا ہے. صرف ایک مثال لیجیے، موسموں کو لانے کے لیے اللہ اس زمین کو سورج کے خلاف 1 سیکنڈ میں تقریباً جو ہے، پلیز میوٹ کر لیں اپنے آپ کو. آپ سب اپنے آپ کو میوٹ کر لیجیے. جب میں پوچھوں بے شک اس وقت کھولیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وقت، لیکن جب میں بات کروں تو پلیز، تاکہ دوسرے لوگ دقت نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے زمین کو سورج کے اطراف 1 سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھما رہے ہیں. یہ بہت تیز رفتار ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہمیں ذرا سا بھی دھچکا نہیں لگتا، ورنہ ہم زلزلوں کی اور زمین کی ٹوٹ پھوٹ کا جو ہے شکار ہو جائیں اور زندگی اس پر محال ہو جائے. یہ اس کی قدرت ہے، مہربانی ہے، اس کا رحم اور اس کی مہربانی ہے جو وہ ہمیں اتنی سپیڈ کے باوجود ہمیں جو ہے وہ محسوس نہیں ہونے دے رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں. عادت نمبر 6. اور اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. آپ میں سے کوئی
صاحب جو ہے یا سسٹر جو ہے اس کا ترجمہ کر دے. یس الرحمن بہت مہربان، الرحیم میں رحم کرنے والا. جزاک اللہ خیر مصطفیٰ. تو آئیے 6 آتے ہیں آپ ایک دفعہ دیکھ لیجیے. اچھا اس سے پہلے کچھ سوال بھی رکھے ہو. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا اللہ کی طرف سے، علم نہیں دیا جائے گا، ضروریات زندگی نہیں دی جائے گی. رحم نہیں کیا جائے گا اللہ کی طرف سے. رحم نہیں کیا جائے گا اللہ کی طرف سے. اگر دوسروں کو بھی موقع دیں، آپ کی طرف سے نہیں ہے، ساروں کی طرف سے کہیے ہے جواب. اچھا تو آئیے آج جو ہے نا آپ کو یہ عادات جو ہے پلیز میوٹ کر لیجئے تاکہ یہ عادات جو ہے آپ جو ہے پختہ کر لیں. پہلی عادت ہے اعوذ اللہ کی حفاظت. پڑھ کر اللہ کی پناہ میں یعنی اللہ کی حفاظت میں آنا. دوسری عادت ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے. تیسری عادت یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. چوتھی عادت ہے خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف ہو. اور 5ویں عادت ہے جب اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے جو ہے اس کا بار بار شکر کرنا. اور 6ٹھی عادت ہے کیا وہ میں بھول گیا، کوئی بتائے گا؟ ایک تو بھول جانے کا بہت تو دوسروں پر رحم کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. ہاں دوسروں پر رحم کیجئے یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھیے. شکریہ وہ یاد آ گیا، کمپیوٹر نے کہا بھائی فکر نہیں کرتا. اب آپ میں سے کوئی ساتھی جو ہے چلیں جی ہینڈ ریز کریں تو میں ان سے یہ 6 عادتیں دہرا لوں. چلیں جی عظما خالد آپ نے انمول پہلے کیا ہوا ہے، آپ ہی دہرا دیجیے یہ 6 عادتیں، پھر جو ہم اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. عادت نمبر 1 اللہ کی پناہ لیجئے. ہاں عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے. عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے. عادت نمبر 4 ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. عادت نمبر 5 علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجیے. جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. تو اب یہ ہمارا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اس کے دوسرے حصے گرامر کی طرف جو بہت دلچسپ ہے. دلچسپ اس سینس میں ہے کہ اگر آپ کو وہ چیزیں سمجھ آنا لگ جائے تو آپ کے لیے بہت سی آسانی ہو جاتی ہے، اور جب سمجھ نہیں آتے تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا سردردی ہے. تو الحمدللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جتنا آسان کر سکتے ہیں آپ کے لیے آسان کریں. مقصد جو ہے آپ کو آسانی کے ساتھ جو ہے دین کی طرف لانا اور سکھانا ہے، آپ کو دور نہیں کرنا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج آپ کے لیے کیا آسانی اللہ نے فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سبق 2B آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ گرامر میں ہم جو ہے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم آگے چلتے ہیں. یہ آپ کے میں نے بتایا تھا اس لیے یاد دہانی کرائی جائے گی تاکہ آپ جو ہے اس پہ سبق کو جو گزشتہ ہوتا ہے پڑھیں اور جو ہے اس پہ توجہ دیں. کچھ پچھلے سوالات ہیں ان کا جواب لیتے ہیں. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، یہ 6 الفاظ قرآن پاک میں کتنی بار آتے ہیں؟ 600 بار، 1000 بار، 800 بار، 1300 بار؟ جی ABCD 1300 بار. آنا کی جمع بتائیے. ہم، نحن، ہوا، انتم. نحن. ویری گڈ. نحن کا واحد بتائیے. ہوا، انا، ہوا، انتم. ABCD. کر لیجیے. اب نئی چیز ہم سیکھنے جا رہے ہیں جو آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے، کیونکہ آج جو ہم یہ کچھ اسما ہیں یعنی اسم ہیں، مسلم، مومن، مشرک، کافر، صالح، یہ واحد ہے، ہم ان کی جمع بنانا سیکھیں گے. آج کے سبق کا خاص جو ہے وہ یہ ہے. لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے TPI جو ہے یہ آپ کے ہر گرامر کے جو ہے لیسن میں انشاءاللہ ہم کرایا کریں گے. اس کے یہ اسٹیپ ہیں. پہلے کیا ہے؟ سنیے، پھر دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. مل کر کیجیے. بہت اہم ہے. پلیز میوٹ رکھیے سسٹر. تو یہ ایک بار پھر میں دہرا دیتا ہوں. سنیے،
دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے. تو اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کی کچھ چیزیں دہرا لیتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا من ہوا, تو اس کا کوئی جواب دے گا؟ من ہوا کون؟ وہ کون ہے جی مسز اجاز؟ وہ کون ہے؟ یہ تو ترجمہ ہے, اس کا جواب چاہیے تو سوال ہے, آگے سوالیہ نشان. ہوا مسلم. ہوا مسلم. ویری گڈ, ہوا مسلم. ہوا کا جواب ہوا ہوگا, یہ کل بتاؤں. اچھا اور دیکھ لیتے ہیں, من ہوں وہ سب کون ہے؟ اس کا جواب ہم مسلمون. ایک تو یہ کہ وہ ہم کے ساتھ جواب آئے گا, دوسرا یہ جمع ہے تو لہذا مسلمون آئے گا. چلے آگے دیکھ لیتے, کوئی مسئلہ نہیں. من انتا, تم کون ہو؟ اس کا کیا جواب ہوگا؟ انا مسلم. ویری گڈ. انتا کا جواب ہمیشہ آنا ہوگا, واحد ہے تو واحد آئے گا. اب آخری ہے, اب ہوشیار ہو جائے. من انتا, نحن مسلمون. جمع ہے اور یہ نحن کی طرف لوٹتا ہے اور اس کا جمع ہے. چلے جی اب میوٹ کر لیجئے, آج کا سبق اب توجہ دیجئے, کیونکہ جو خاص نکات ہیں اس کے لیے توجہ چاہیے, بلکہ ایک گہرا سانس لیجئے, سیدھے ہو کر بیٹھ جائیے. آج ہم 2 نئے لفظ سیکھنے جا رہے ہیں. حل کے معنی ہے کیا, نام کے معنی ہے ہاں. اس سے پہلے بھی ہم نے ایک جو ہے سوال کے لیے لفظ کل پڑھا تھا. یس صدف اسلم, آپ بتائیے, آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, کون سا سوال کے لیے لفظ کل پڑھا تھا؟ کوئی عرب پڑھا تھا جس سے ہم سوال کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اچھا چلیں, آج پڑھ رہے ہیں, وہ تو کل پڑھا ہے. من کے علاوہ دیکھو نا, آپ پتہ چلا کہ کس نے تیاری کی ہے. ہم نے پڑھا تھا حمزہ. جب میں پڑھا رہا تھا کہ انگریزی میں کچھ حروف جو ہے شارٹ کٹس ہوتے ہیں, عربی میں بھی ہیں, تو وہاں ہم نے 3 لفظ دیکھے تھے, وا, فا اور حمزہ. اور وہاں میں نے کہا تھا یہ حمزہ جو ہے اس کے معنی کیا, یہ سوال کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تو آج یہ تیسرا لفظ آپ سیکھ رہے ہیں, حل. من بھی سوال کے لیے آتا ہے, حمزہ بھی آتے ہیں, حل کہاں یہ آتے ہیں یہ آپ آگے پڑھیں گے. یہ کورس کے دوران آہستہ آہستہ آپ کو ان چیزوں کو, لیکن ابھی صرف معنی یاد کیجیے. اور جواب میں ہم جب کسی کا ہاں میں جواب دینا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں نام. نام جو ہے ہاں. مثلا حل انت بخیر, کیا تم خیریت سے ہو؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کوئی دینا چاہے گا؟ حل انت بخیر, کیا جواب ممکن ہے؟ ہاں یہ یاد رکھیں, آنا آئے گا تو حل انت بخیر, نام آنا بخیر. الحمدللہ, الحمدللہ, یہ اضافی ہے. اچھا دوسرا سوال دیکھ لیتے ہیں, حل انتم بخیر, اس کا کیا جواب ممکن ہے؟ ہاں, انتم کا جواب نحن آئے گا, باقی اضافی لفظ الحمدللہ. اچھا اب یہ جو ہے بند کر دیجیے اور غور سے سنیے, کیونکہ ایک نئی چیز ہے جو ہم نے پڑھنی ہے اور یہ بہت ہی اہم ہے. مطلب پوری عربی گرامر میں اس سے اہم چیز میں نے نہیں دیکھی. جس کو اس کی سمجھ آ گئی, سمجھو اس کا کام آسان ہو گیا, گرامر اس کے آگے کھل گئی. عربی میں تمام الفاظ کل میں 3 قسم کے ہوتے ہیں. یعنی عربی کے اندر قرآن میں جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں, جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں سے ہر لفظ یا جو ہے وہ ان 3 میں سے کسی ایک حالت میں ہوتا ہے. نمبر 1 اسم, یا تو وہ کسی چیز کا نام ہوگا, جگہ کا نام ہوگا, جیسے کتاب, مکہ وغیرہ, یا پھر صفت ہوگی, جیسے اچھا, برا, مسلم, مومن, کاذب, جھوٹا. یہ سارے جو ہے نام اور صفت جو ہوتے ہیں عربی میں یہ اسم ہوتے ہیں. یعنی جتنے بھی الفاظ آپ پڑھیں گے ان میں سے ایک کیٹیگری, ایک جو ہے وہ گروپ ہوگا جو اسما ہوگا. ان کی پہچان یہ ہوتی ہے یا تو ان کے شروع میں الف لام آئے, کسی بھی اگر لفظ کلمے کے شروع میں الف لام آئے سمجھ لیں یہ اسم ہے. دوسری پہچان یہ ہوتی ہے یا پھر اس کے آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر آتے ہیں. اگر کسی کلمے کے اوپر 2 پیش 2 زیر 2 زبر میں سے کوئی آ رہا ہے وہ اسم ہے. تیسری ایک پہچان ہے کہ کسی کلمے کے آخر میں اگر واو نون یا نون اور الف تا میں سے کوئی آ رہا ہے تو وہ اسم ہے.
اسم کی اور بھی کچھ پہچان ہے، وہ جب آپ آگے جائیں گے جو بڑھیں گے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہاں صرف یہ 3 یاد رکھیے، الف لام شروع میں، آخر میں تنوین یعنی 2 پیش 2 زبر 2 زیر، یا پھر واو نون یا نون الف تا. یہ تو ہو گئی ایک کیٹیگری. دوسری کیٹیگری ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فعل. فعل وہ کلمہ ہوتا ہے، وہ لفظ ہوتا ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. جیسے فتح اس نے کھولا، یا ملونا وہ جانتے ہیں یا جانیں گے. یہ فعل افعال ہوتے ہیں. یعنی عربی کے اندر 2 اقسام تو یہ ہیں جو زیادہ تعداد میں آتی ہے، اسم فعل. تیسری چیز جو عربی میں آتی ہے وہ ہے حرف. ہر وہ کلمہ جو نہ اسم ہے نہ فعل ہے وہ حرف. ایک تو اس کی سادہ تعریف یہ ہے. دوسری تعریف یہ ہے وہ حروف جو اسموں کو فعل سے یا فعل کو اور فعل سے اسم کو اسم سے ملائیں، یعنی ان کو آپس میں ملانے کا کام کرے، وہ حرف ہے. جیسے بی، لی، من، فی، انا وغیرہ. تو اس کو آپ بڑی توجہ سے سیکھیں، کیونکہ ابھی آگے تھوڑی سی میں آپ کو اس میں آسانی کروں گا ان کی یاد کرنے کے لیے. اس کو غور سے دیکھیے گا. شروع میں نے بتایا تھا الف لام آئے، جیسے المسلم. ابھی ہم دیکھیں گے یہ تنوین سے کیسے ہو گیا آگے چل کے. یا پھر آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر ہیں، جیسے مسلمن، مسلمن، مسلمن. اور تیسری نشانی کیا تھی؟ آخر میں واو نون اور یا نون یا الف تا ہے، جیسے مسلمونا، مسلمینا، مسلمات وغیرہ. یہ ان کو اکٹھا دیکھ لیجئے. یہ اب پوری آ گئی آپ کے سامنے سلائیڈ. شروع میں الف لام آئے، آخر میں تنوین 2 پیش 2 زبر 2 زیر وغیرہ آئے، یا آخر میں واو نون یا نون الف تا ہے. یہ اس کی مثالیں ہیں. مسلمن 2 پیش آیا، مسلمن 2 زبر آئے، مسلمین 2 زیر آئے، مسلمونا واو نون آیا، مسلمینا یا نون آیا، مسلمات الف تا آیا. تو یہ سارے کیا ہیں؟ اسم. تو قرآن پاک میں کوئی بھی لفظ آپ کو اگر ان علامات کے ساتھ ملتا ہے آپ سمجھ جائیے اسم. اس کے بعد اسم کی ایک اور بھی حالت ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ اسم عام ہے، مثلا کتاب، کوئی بھی کتاب. جب یہ عام ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، تو اس پہ 2 پیش بھی آ سکتے ہیں، 2 زبر بھی آ سکتے ہیں، 2 زیر بھی آ سکتے ہیں. یعنی کتابن، کتابن، کتابن ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر ایک لفظ کا اضافہ ہو جائے، الف لام، اگر کسی اسم کے ساتھ الف لام لگ جائے، ابھی میں نے آج آپ کو بتایا تھا الف لام کی جو ہے نا 2 جو ہے وہ خوبیاں، یہ معرفہ کرتا ہے یا اس اسم کے تمام جنس کو، تمام کو شمال کرتا ہے. جیسے ہم نے کہا الحمد، تمام تعریفیں، تمام شکر. الانسان، تمام انسان. الشیطان، تمام شیطان. یہ اسی طرح ال جو ہے یہ خاص کر دیتا ہے. دیکھیے کتاب کے ساتھ جب ہم نے الف لام لگایا تو یہ بن گیا الکتاب. یہ گرامر کا پکا قاعدہ رول ہے، یاد رکھ لیں کہ جب الف لام لگے گا تو تنوین غائب ہو جائے گی. 2 پیش ہیں تو 1 پیش رہ جائے گا، 2 زبر ہیں تو 1 زبر رہ جائے گی، 2 زیر ہے تو 1 زیر رہ جائے گی. ال کے ساتھ کبھی بھی 2 پیش 2 زبر 2 زیر نہیں آتی، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. بس اب یہ دیکھیے مسلم، المسلم، اور اس کے ساتھ مومن، المومن، صالح، الصالح، کافر، الکافر، مشرک، المشرک. یعنی جب یہ الف لام لگا تو ان سب کی تنوین دیکھیں ختم ہو کے 1 پیش رہے. تو الف لام کے ساتھ کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی، کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی. یہ آپ نے یاد رکھنا. اب ہے جمع بنانے کا طریقہ. یس، یہ آپ کے لیے تھوڑی سی میں نے کوشش ایفرٹ کی ہے. دیکھیے مسلمون یہ ایک اسم ہے 2 پیش کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں اس کی جمع بنانا، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ واو نون لگائیں. جب واو نون لگے گا تو یہ 2 پیش بھی ختم ہو جائیں گے، یہ بن جائے گا مسلمون. یعنی 2 پیش والے کی جمع کیا ہوگا؟ واو نون کے ساتھ. اس کے مقابلے میں 2 زبر والا لفظ ہے. یہی مسلمون جو ہے مسلمن،
من دو زبر کے ساتھ آ رہا ہے, اس کے ساتھ یا نون لگے گا اور یہ لفظ بن جائے گا مسلمین. اس کے مقابلے میں اس کی تیسری حالت دیکھیں, مسلمین, من یہ دو زیر کے ساتھ آ رہا ہے, اس کے ساتھ جب یا نون لگے گا تو یہ بن جائے گا مسلمین. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو پیش والے لفظ کے ساتھ ہمیشہ واو نون لگا کے جمع بناتے ہیں. یہ ایک قاعدہ جمع کا یاد رکھیں, یہ نہیں کہ سارے جمع کے مختلف قاعدے, ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر دو زبر یا دو زیر آ رہا ہے تو ان کے ساتھ یا نون لگے گا. چلیں اسے ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں. دیکھیں مسلم دو پیش کے ساتھ آئے تو کیا بننا چاہیے؟ مسلم. اور اگر مسلمن دو زبر کے ساتھ آ رہا ہے یا پھر جو ہے مسلمین دو زیر کے ساتھ آ رہا ہے, ان دونوں کا جو ہے یا نون لگ کے مسلمین بنے. مسلمین. اگر یہ آپ پلیز میوٹ رکھیں سسٹر, میری بات پھر لوگوں کو سنائی نہیں دیتی. آپ کو تو آ گئی ہے, آپ اپنے میوٹ رکھ کے اپنی جگہ پہ دہرائیں, میرے ساتھ ساتھ جن کو نہیں آتا ہے وہ بھی دہرائیں. مسلمون سے مسلمون, مسلمن, مسلمین سے مسلمین. کیسے بنا پیچھے آپ کو میں نے تینوں کی حالت بتائی تھی. یہاں یہ ایک بات اور آگے کہ ان دونوں کا جواب ہے کیا. آئیے اب ہم مشق کے لیے چلتے ہیں. جیسے میں ایک بار آپ کے لیے دہرا دیتا, مختصر بات کرنے کے لیے ان کی تنوین نہیں بولتے, ورنہ یہ اس پہ سمجھ جائیں یا تو دو پیش ہیں یا دو زبر ہیں یا دو زیر ہیں. تو مسلم سے مسلمون مسلمین, مومن سے مومنون مومنین, صالح سے صالحون صالحین, کافر سے کافرون کافرین, مشرک سے مشرکون مشرکین. کاذب سے کیا ہوگا بھائی؟ ایک لفظ آ گیا کاذب. کاذبین. مشرک کے مقابلے میں جو ہے مومن ہے تو کیا ہوگا؟ مومنون مومنین. تو اب آپ میں سے ہینڈ ریز کیجئے تاکہ میں اسے کہوں کہ یہ ان کی ایک دفعہ دہرائی کر دے اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. ہاں جی عارف, عارف بھائی آگے چلے کرائیے, یہ پورا ٹیبل کرا دیجئے, ہم یہ جمع کا ٹیبل کرا دیجئے. مسلم سے کیا بنے گا؟ دہرائیے. چلے جی عامر فاروق بھائی, آپ سب سے آگے اوپر نظر آ رہے ہیں, آپ بھی ایک ٹیبل دہرائیں. ان کی آواز غالباً نیٹ کی وجہ سے صحیح نہیں تھی. مسلم مسلمون مسلمین, مومن مومنون مومنین, صالح صالحون صالحین, کافر کافرون کافرین, مشرک مشرکون مشرکین. ویری گڈ. اب اگر میں آپ کو ایک لفظ یا دو لفظ ایکسٹرا دوں تو کیا بنا لیں گے؟ چلیے جی دیکھ لیتے ہیں. عالم, عالمون عالمینا, دیکھیں جن کا شور ہو رہا ہے وہ خود ہی اس کم کو مائک کو میوٹ کر دیں تاکہ آواز شور کم نہ ہو. عابد, عابد صاحب آگے چلیں, اس کی جمع بنائیں. عابدون عابدین. ویری گڈ, کیا بات ہے بھائی, آپ لوگوں کو تو سب کو آتا ہے. چلیں اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. یہ دیکھ لیں, مسلم سے مسلمونا مسلمینہ بنا, مومن سے مومنونا مومنینہ بنا, صالح سے صالحونا صالحینہ بنا, کافر ان سے کافرونا کافرینہ بنا, مشرک ان سے مشرکینہ اور مشرکن اور مشرکینہ بنا. یہ ہم دہرا چکے ہیں. اب آگے بھی سوال جواب. ہاں کام کیجیے گا بھائی. ایک کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ ہاں جی آمنہ اصغر, آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے, جواب دیجیے سسٹر. کتابونا الکتاب, کتابون الکتابو, ABCD کیا صحیح ہے؟ آمنہ اچھا. والکافرین ترجمہ کریں, اور کافروں سے اور ظالموں کے لیے, اور کافروں کے لیے ABCD. جی ڈی اور مسلم وَأَنَا مسلم, اور میں ایک مسلمان ہوں, ہم مسلمان ہیں, میں ایک مسلمان ہوں اور ہم سب مسلمان ہیں. جی میں ایک مسلمان ہوں.
اور میں ए مسلمان ہوں۔ نا سارا اور جلدی میں کا ایک کام مسلمان۔ پھر ایسا ہوتا ہے، آپ نے واو کا ترجمہ ہی نہیں کیا، کل ہی پڑھا تھا آپ نے، واو فا وا فا حمزہ اکٹھے 3 لفظ پڑھے تھے، اس لیے تھوڑا سا جلدی کرنے کے بجائے بے شک دوسرا بولتے بولنے دو، آپ اپنے طور پہ تسلی کر کے جواب دو، جلدی نہیں، اور آپ اپنے آپ کو جواب دو، مجھے نہیں دو، میں تو اتنے لوگوں کی آواز سن ہی نہیں پاتا، میری تو سماعت ہی اتنی ہے کہ ایک آواز آتی ہے، باقیوں کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسم کی علامتیں صیغہ واحد کے لیے آخر میں واو نون یا نون الف تا آئے گا، شروع میں الف لام آئے گا، آخر میں آئے 2 زبر 2 پیش 2 زیر، آخر میں وہ اسم۔ ہاں جی، اسم کی علامتیں بتائیں صیغہ واحد کی، اے بی سی ڈی۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو جمع کی علامت ہے، واحد کی کہاں سے ہوگی؟ شروع میں الف لام اگر آ جائے، الف لام، ہاں، بی اور اور بی سی، بی سی، بی بس اور ایک سی، جواب کیا بھاگ گئے۔ بی اور سی، آپ کو ابھی میں نے 3 علامتیں پڑھائی تھیں کہ واحد کی علامت یہ ہوتی ہے شروع میں الف لام آتا ہے یا تنوین آتی ہے، اور یہ جو واو نون یا نون اور الف تا جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، یہ بھی اسم کی پہچان ہے لیکن یہ جمع اسموں کی ہوتی ہے۔ یہ تو جواب آ گیا، چلے سوال تو پوچھ لیتے ہیں نا، جواب تو پتہ چل ہی گیا۔ عربی میں جمع بنانے کا ایک طریقہ ہے، تنوین کو جوڑا جاتا ہے، الف لام جوڑا جاتا ہے، ایس جوڑا جاتا ہے، واو نون یا نون جوڑا جاتا ہے، یہ تو پتہ ہی ہے۔ نون یا نون डी डी چلیں جی ابھی میوٹ کر لیجیے، اب میوٹ کر لیے کیونکہ ابھی مکالمہ آ گیا، اب تو بات چیت ہوگی، دیکھتے ہیں کون بات چیت میں سوال جواب کرتا ہے۔ ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان، یہ اشارے کے ساتھ کریں گے، ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلم وہ سب مسلمان ہیں، اس کے بعد انت مسلم آپ مسلمان ہو، آنا مسلم میں مسلمان، انت مسلم آنا مسلم، یہ آپ نے ہمیشہ جب بھی دہراتے کوشش کریں کہ یہ پیر جوڑوں کی شکل میں کریں، ہوا مسلم ہم مسلم، ہوا مسلم ہم مسلم، انت مسلم آنا مسلم، انت مسلم آنا مسلم، اور اگلا پیر ہمارا کیا تھا؟ انتم مسلمون اور نحن مسلم۔ میں آپ کے لیے ایک بار ٹیبل دہراتا ہوں، غور سے سنیے، پھر آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، انت مسلم آپ مسلمان ہیں، آنا مسلم میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں، نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں۔ ہاں جی، صدف اسلم آپ کا ہینڈ سب سے پہلے ریز ہوا ہے، پلیز آپ اس پورے ٹیبل کو دہرا دیجئے۔ ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون ٹھیک ہوا، ہاں ٹھیک، مسلمان ہیں، آپ صحیح ہے۔ انت مسلم آپ مسلمان ہیں، انا مسلم میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں، نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ چلے جی آگ کے بعد جو ہے آمنہ اصغر نے بھی ہینڈ ریز کیا، چلے سسٹر آپ بھی کرائیے کرائیے کرائیے، یہ تو جتنا پکا ہو جائے اتنا ہی فائدہ مند ہے، دہرائیے۔ ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، انت مسلم آپ مسلمان ہیں، آنا مسلم میں مسلمان ہوں، انتم مسلم آپ سب مسلمان ہیں، نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں۔ انتم مسلمون، انتم جو ہے جمع کے، اس کے ساتھ ہم مسلم نہیں لگائیں گے، مسلمون۔ چلے جی آگے یہ ناہید ہے نا، ناہید ناصر، چلے سسٹر آپ بھی کرائیے، آپ نے بھی ہینڈ نہیں، ریز مجھے کیا۔ ایک سوال، مجھے تھوڑا سا سوال ہے اس آرڈر کا کہ مجھے سوال ابھی لکھ لے، روک لے، یہ جب اچھا، کلاس ختم ہوتی ہے سوال کے لیے آپ کو پوری رات میں دیتا ہوں، جتنی مرضی آپ مجھ سے سوال کریں، کلاس چلیں ٹھیک کو ہے، بعد میں آپ لکھ لیں، کلاس ٹھیک ہے، ختم کرنے کے بعد میں کہتا ہوں جی سوال، پھر آپ پوچھو اوکے، جتنے کر سکتے ہو سوال، انشاءاللہ ٹھیک سب کا جواب ملے گا۔ ٹھیک ٹھیک، تو ابھی اگر دہرائی نہیں کرنا تو کسی اور کو موقع دیں۔ عارف جی، عارف برادر دہرائی کراؤ، وہ مسلم لیکن میں مسلمان ہوں، جی ہم برادر۔ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں اور آپ سب مسلمان ہیں، صرف پیر بننا چاہیے۔ میں مسلمان ہوں، ہم سب مسلم ہوں، آپ سب مسلمان ہیں، نام مسلم ہوں، ہم سب مسلمان ہیں۔ جزاک اللہ۔ مصباح، سسٹر مصباح آپ بھی دہرائیے اس ٹیبل کو۔ ہوا مسلم وہ ایک مسلمان، ہم مسلمون وہ سب مسلمان،
انتا مسلم آپ مسلمان ہیں، انا مسلم میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں، نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج ایک کام کی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب کسی اسم کے اوپر تنوین ہو، یہاں یہ آسانی کے لیے تنوین نہیں لکھے گی، ادروائز یہ ہوا مسلمون لفظ، جب کسی کے اوپر تنوین ہو اور اس سے پہلے ضمیر آ جائے وہ پورا جملہ ہوتا ہے۔ کیا کہا کہ اگر کسی اسم کے اوپر تنوین ہو اور اس سے پہلے کوئی ضمیر آ جائے، یہ ہم نے 6 ضمائر کل پڑھی تھی، کوئی بھی آ جائے تو وہ پورا جملہ ہوتا ہے۔ مثلا ہوا مسلم کا مطلب ہوگا وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، انت مسلم آپ سب مسلمان ہیں۔ اصل میں یہ مسلمون تھا، آسانی کے لیے جو ہے انہوں نے اس پہ سے تنوین ہٹا دی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ تنوین ہے۔ انا مسلم میں مسلمان ہوں، پورا جملہ بنے گا۔ یہ ترجمے کے حساب سے ایک کام کی بات ہے، آپ کو آج میں نے بتا دی۔ تو نقطہ تعلیم جو ہے آج بہت ہی اہم ہے، بہت اچھا ہے، دماغ کو استعمال کریں یا اسے کھو دیں۔ کیوں؟ تو آپ کا جو دماغ کا آپ استعمال کرتے ہیں پر پوری زندگی میں، وہ بڑی مشکل سے 5 سے 25% استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے 95% سے جو ہے 75% تو خالی رہ جاتا ہے، آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اسے استعمال ہی نہیں کیا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے جی! اور استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ 60% کے بھی ہو جائیں تو دماغ کے صرف 3% خلیے مرتے ہیں، اس کا مطلب 97% دماغ آپ کا پھر بھی کارآمد ہوتا ہے۔ اگر آپ بڑی عمر کے ہو تب بھی شیطان کو بھٹکانے مت دیجیے کہ میں کہاں سے سیکھوں گا، میری تو یہ عمر ہوگی، مجھے تو ہوش نہیں آتا ہے، میری تو یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ سسٹر نجمہ سن رہی ہے نا؟ تو یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے اصحاب میں بڑی بڑی عمر کے جو ہے صحاب تھے اور وہ اس وقت سیکھ رہے تھے۔ تو ہم جو ہے ہم یہ کہہ کے کہ جی ہمارا ذہن نہیں کام کرتا، نہیں سکتے، یہ غلط ہے۔ یہ شیطان ہے جو ہمیں راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں آپ کا 97% دماغ کا حصہ جو ہے وہ مرتے دم تک کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں بھی 75 سے 95% خالی پڑا ہوتا ہے، استعمال ہی نہیں کیا ہوتا۔ یہ ایسی ہے کہ آپ کے پاس ایک کنال کا جو ہے پلاٹ ہے اور اس میں آپ نے ایک کمرے میں چھوٹا سا جو ہے 10 بائی 10 کا صرف کمرہ بنا لیا ہے، باقی پورا پلاٹ خالی پڑا ہو۔ اسی طرح دماغ کا آپ نے ایک چھوٹا سا حصہ پوری زندگی میں استعمال کیا اور باقی خالی پڑا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ دماغ کام نہیں کرتا۔ دماغ کام کرنے کے لیے ورزش کی ضرورت ہوتی ہے، ورزش ضروری ہے دماغوں اور پٹھوں کے لیے، زیادہ ضروری ہے زیادہ عمر والوں کے لیے، ورنہ خلیے مرنے لگتے ہیں۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے، جو ینگ ہوتے ہیں، جن کے ذہن تازہ ہوتے ہیں، وہ جلدی اور آسانی سے یاد کر لیتے ہیں۔ جو بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں ان کو ذرا محنت کرنی پڑتی ہے، اور اگر یہ محنت قرآن کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، تو کیا بات ہے، یہ تو بلیسنگ ہے، بلکہ میں اسے کہتا ہوں بونس ہے، یعنی بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بونس ہے۔ آپ اپنا جو ہے دماغ استعمال کریں اور شیطان کو یہ کہتے رہنے دیں جی قرآن مشکل ہے، اللہ کی بات پر یقین کریں۔ وہ کہتے ہیں لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، شیطان بھاوے جو مرضی کہے اس کو کہو، تو آپ کی بات ہم نہیں سنتے، ہم اللہ کے۔ اور شیطان سے بچنے کے لیے آپ کو کل بھی بڑے جو ہے وہ ہمارے استاد محترم نے بڑی اچھے طریقے سے آپ کو بتایا تھا کہ جب پناہ مانگیے پہلے تو آپ یہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے ساتھ ہی پھر جو آپ کو آسانی ہو جائے۔ آ جائیں جی سوال جواب آ گیا۔ حل ہم صالحون، نام ہوا صالحون، نام انتم صالحون، نام ہم صالحون، نام نحن صالحون، اے بی سی ڈی۔ جی نعم صالحون، حل انتم مسلمون، نام انتم مسلمون، نام ہم مسلمون، نام نحن مسلمون، نام نحن مسلم، نعم نحن مسلم، نعم نحن مسلمون۔ Good. حل انت مومن، نام انت مومن، نام انا مومن، نام نام انا ہوا مومن، مومن، نام نحن مومن۔ نعم نعم أنا أنا مؤمن، مؤمن، نام انا مومن، Very good. نعم حل نحن ہم مسلمون، مسلمون، نام ہوا مسلمون، نحن مسلمون، نام ہم نام سی نام نعم هم مسلمون، نعم هم مسلمون۔ نعم أنا مسلم۔ کا شور ہو رہا ہے وہ اپنے مطلب میوٹ رکھیں اور حوصلے سے مطلب یہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے سوالات ڈالے ہیں، میرے لیے ان کا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ اگر شو کریں گے آپ کو اس کا فائدہ کم
कम और नुकसान ज्यादा होगा, आपको समझ ही नहीं आएगी कि क्या, जिनको नहीं पता चला वो बेचारे कहेंगे पता नहीं क्या शोर हो रहा था। तो शोर से ज्यादा तसल्ली से जवाब दे, बेशक सब मिलके एक जवाब दे, लेकिन तसल्ली से दे, जल्दी की जरूरत नहीं है। वो सब मुसलमान है बस वो सब मुसलमान है, और वो सब मुसलमान है बस वो एक मुसलमान है। ABC बी बस वो सब मुसलमान। वो सब अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए सबक नंबर 2 के खत्म पर आप 27 अल्फाज जो है वो सीख चुके हैं, जो कुरान में 8638 बार आए हैं, और ये बहुत बड़ी जो है सादत है। 7 होमवर्क जो है वो आपने अपने याद रखने हैं, 2 तिलावत के हैं जो कि मसहफ से 5 मिनट और 5 मिनट जो है हाफजे से है, 2 पढ़ने के हैं किताब से, पॉकेट बुक या शीट से, और इस कोर्स का जो है लफ्ज़ी तर्जमा और बात का जो है वो MP आप अगर लेना चाहें तो वो रब्ता कर लीजिए। वो फाइल ज़रा हैवी होती है, उसको हम ईमेल में भेजते हैं। अपने साथी से कोर्स की बातें कीजिए, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए। याद रखिए आपको अल्लाह ताला ने इसके लिए हिदायत के लिए मुंतखब किया है, कोर्स तक आने की और बैठने की समझने की जो है तौफीक दी है। अल्लाह ताला के इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा का जो है विर्द कीजिए और अल्लाह ताला से हिदायत मांगे। ये कार्ड आपको कल भी मैंने दिखाया था, आज भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक शीट है, कार्ड है, इसको जो है पॉकेट बुक के तौर पर कहते हैं। ऐसे तय करके आप जेब में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, और जहाँ जो है चाहें से देख सकते हैं। लेकिन इसका सही फायदा ये है कि हर नमाज से या तो 5 मिनट पहले या बाद में इस पूरे कार्ड को आप पढ़ें। चंद दिनों में ये आपको हिफ्ज हो जाएगा। हिफ्ज होने के बाद क्या है, जब आप इसे हर बार दोहराएंगे तो आपके ज़हन के अंदर याददाश्त के वो खलिए जागेंगे कि ये लफ्ज़ तो मेरा पढ़ा हुआ है, इसका ये मतलब है, इसका ये है। और इस तरीके से आपको इन अल्फाज का फर्क जो है वो आपकी याददाश्त को 300 गुना जो है वो तेज कर देता है। और क्लास में जब भी बैठें तो टीचर बनने के जो है इरादे से बैठें। आपने इस सबक में जो सीखा उसको सिखाना आसान है तो फिर सिखाइए। सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे और ट्रेनिंग चाहेंगे तो वो भी आपको मिलेगी। तो ये जो है अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये जो है आपका कल का जो था वो हमने पूरा कर दिया, यानी जो हमने आपके साथ थोड़ी सी टाइम एक्स्ट्रा लिया था उसे मैंने आपके आज सवाल जवाब के लिए जो है मुख्तस कर दिया है। आप जो है सवाल जवाब कीजिए और जो भी है अब आप पूछ सकते हैं। यस जी, ब्रदर एंड सिस्टर, आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये होमवर्क जो हम डेली करते हैं तो ये सबमिट करवाना पड़ेगा, आपके पार्सल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसका? होमवर्क जो आपका क्वेश्चनियर आता है जो MCQs की शक्ल में है, जैसे ही आप हल करके उसे सेंड करते हैं, सबमिट करते हैं, वो खुद ब खुद रिकॉर्ड में चला जाता है। ये एक जो है ऑनलाइन जो है सिस्टम है जहाँ से हम ये लेते हैं अपने मरकज से और आपको जो है उसका लिंक भेजते हैं, और जब उस लिंक को खोल के आप उसे हल करके सबमिट करते हैं वो खुद ब खुद आपके रिकॉर्ड में वहाँ पे रिजल्ट एक शीट बनी होती है, उसमें जाके इंडोर्स हो जाता है। यानी आपको इसको वर्क कहीं बुक की कह रहा था, जो वर्क बुक मैंने प्रिंट की हुई है उससे मैं काम कर रहा था, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं आपने होमवर्क का लफ्ज इस्तेमाल किया, होमवर्क हम उसे कहते हैं। और वर्क बुक जो है उसका तरीका कार ये है, पहला तो जो सबसे बेहतर है आप रोज का काम रोज करते जाइए और उसे अपने पास संभाल के रखिए। अगर किताब है तो ज़ाहिर वो होगी, अगर सफ़े हैं आपने प्रिंट किए हैं या सादा कागज़ पे कर रहे हैं तो उसे संभाल के रखें। और जब आपका कोर्स ख़त्म होगा उस वक्त हम आपको बताएंगे जी फ़लाँ तारीख तक आप जो है हमें ये भिजवा दें। हम ये चाहेंगे कि आप हमें ये जो है व्हाट्सएप पे भेज दें या PDF फाइल बना के भेज दें, दोनों जो है काबिल कबूल है। और उसी की वहाँ पे इस्लाह करके हम आपको उसको वही ऑनलाइन वापस कर दें। दूसरा तरीका जो इससे बेहतर है वो है कि रोज का रोज आप हल करके इसको व्हाट्सएप कर दें। आप जब व्हाट्सएप करेंगे हम चेक करके आपको रिटर्न भी कर देंगे और आपके रिकॉर्ड में जो है वो उसको जमा करते जाएंगे कि ये जो है फलां साहब या साहबा का जो है
وہ ہوم ورک آج کا سوری ورک بک کا جو ہے وہ کام آ گیا. تو یہ دونوں میں سے جو طریقہ آپ کو آسان لگے بردر آپ کو کر لیجیے. تو میں یہ ایک دفعہ ریکارڈنگ جو ہے وہ آف کر دوں تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے نا میں باقی ٹائم لگا دوں. جی واٹس ایپ آپ کو پرسنل کرنا ہوگا یا پھر کہاں پہ؟